السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید کرتا ہوں آپ سب بخیریت ہوں گے۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے تبلیغ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار مالدار صحابہ کرام میں ہوتا ہے اور انتہائی خوبصورت تھے۔ کتابوں میں آتا ہے کہ ان کے والد جو تھے ان کو 100 درہم کا جوڑا لے کر پہنایا کرتے تھے۔ مکہ مکرمہ میں جب بھی کوئی تاجر آتا تھا تو سب سے پہلے ان کے والد یہ کہتے تھے کہ مجھ سے بات کرو، اور وہ ان سے مہنگا کپڑا لے کر اپنے بیٹے کو پہنایا کرتے تھے، اور اعلیٰ قسم کی خوشبوئیں مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ لگایا کرتے تھے۔ جب اسلام لے آئے، مسلمان ہو گئے، تو گھر والوں نے ننگا کر کے نکال دیا اور پھر حبشہ کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے۔ غالباً پھر جب وہاں سے واپس آئے تو حالت ہی بدلی ہوئی تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پہلی حالت اور اس حالت کو دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے کہ دین کی خاطر کتنی قربانیاں، کتنی مشقتیں اٹھائیں مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو یہ مینا کی گھاٹی میں جو لوگ مسلمان ہوئے تھے، ان کی تعلیم و تبلیغ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ بھیج دیا تھا۔ اور جب یہ مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ منورہ میں ان کا قیام، ایک صحابی ہیں اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس ان کا قیام تھا، اور وہاں پہ انہوں نے پڑاؤ ڈالا اور ان کے پاس رہنے لگے۔ تو وہاں پہ انہوں نے ایک چھوٹا سا مدرسہ کھولا جہاں پہ وہ وہاں پہ قرآن پڑھاتے، لوگوں کو قرآن شریف سکھاتے تھے اور دین کی باتیں بھی سکھلایا کرتے تھے اور دین اسلام کی دعوت بھی دیا کرتے تھے۔ تو وہاں پہ 2 سردار تھے، ایک کا نام تھا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے ہیں اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب ان کو پتہ چلا کہ اسعد بن زرارہ کے پاس ایک شخص آیا ہوا ہے جو ہمارے ضعیف کمزور لوگوں کو بیوقوف بناتا ہے اور ہمارے دین سے ہٹا کے کوئی نیا دین کی باتیں کرتا ہے، تو نئے دین کی طرف ان کو لے جاتا ہے، تو سعد بن معاذ نے اسید بن حضیر سے کہا کہ آپ جاؤ اسعد کے پاس اور جا کے معلومات کر کے آؤ، معلومات لے کر آؤ کہ وہ شخص کون ہے، کہاں سے آیا ہے اور کیا چاہتا ہے۔ تو اسید بن حضیر جو تھے وہ اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور تحقیقات شروع کی، پوچھا کہ یہ کون شخص ہے، کیا چاہتا ہے، کیوں آیا ہے۔ تو اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ غصہ نہ کریں، پریشان نہ ہوں، آپ ان کی بات سن لیں، اگر آپ کو پسند آ جائے تو قبول کر لیجئے گا، اگر پسند نہیں آتی تو پھر جو آپ مرضی، آپ ان کے ساتھ جو سلوک کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، آپ کو اجازت ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ تو آپ نے بہت ہی انصاف کی بات کہی ہے، تو لہٰذا جو ہے وہ ان کے پاس تشریف لائے اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ تو مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اسلام کی خوبیاں سنائیں اور کلام اللہ کی تلاوت، کلام اللہ پڑھ کے سنایا۔ اللہ کا کلام تھا اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اثر رکھا ہے، اور جب کلام اللہ شریف کی جب تلاوت ہوئی، اللہ کا کلام جب سنا اور اسلام کی خوبیاں جب سنی، تو کہنے لگے تم لوگ یہ بتاؤ کہ تم لوگ جب کسی کو اسلام میں داخل کرتے ہو تو کیسے داخل کرتے ہو؟ انہوں نے کہا یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، مشکل بات نہیں ہے، تم نہاؤ، پاک کپڑے پہنو اور کلمہ شہادت پڑھو۔ تو انہوں نے فوراً یہ کام کیا اور اس وقت مسلمان ہو گئے۔
اسید بن حضیر اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ اب جیسے ہی اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، اسلام لے آئے، تو ٹھہرے نہیں، فوراً ان کے دل میں یہ فکر لاحق ہو گیا کہ کسی نہ کسی طرح اب یہ جو دولت، یہ جو ایمان کی دولت، یہ کلمے والی دولت جو ہے، یہ اللہ نے مجھے نصیب فرمائی ہے، تو اب اس دولت کو اپنے پاس نہیں رکھنی، اب اس کو اوروں تک پہنچانا ہے۔ تو فوراً اپنے دوسرے سردار بھائی کے پاس پہنچ گئے جنہوں نے ان کو بھیجا تھا، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس پہنچ گئے، ان کو جا کے دعوت دے کر ان کو بھی اپنے ساتھ لے کر آئے۔ تو جب وہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ سعد بن معاذ بھی تشریف لے آئے، تو مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بھی اسلام کی خوبیاں سنائیں اور کلام اللہ شریف جو ہے پڑھ کے ان کو سنایا، تو وہ بھی فوراً اس وقت مسلمان ہو گئے۔ اب جیسے ہی مسلمان ہوئے، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوتے ہی فوراً اپنی قوم بنو الاشل کے پاس چلے گئے اور جا کے اپنی قوم کو دعوت دی، اور ان کو جا کے کہنے لگے کہ میں تمہارے درمیان کیسا شخص ہوں۔ تو ان کی قوم نے کہا کہ آپ تو ہمارے سردار ہیں، آپ ہمارے سردار ہیں اور آپ ہمارے بڑے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے تمہارے تمام مردوں عورتوں پر کلام حرام ہے اس وقت تک کہ جب تک کہ تم سارے کے سارے اسلام میں داخل نہیں ہو جاتے۔ تو کہتے ہیں کہ پوری کی پوری قوم بنو الاشل جو قوم تھی سعد بن معاذ کی، ساری کے سارے اسلام میں داخل ہو گئے اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ تو یہ ہے صحابہ کرام کی سیرت، صحابہ کرام کی دعوت۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اس دعوت والے کام کو پہلے نمبر پر رکھتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی سیرت پر چلنے والا بنائے۔ ملتے ہیں کسی اور اسی طرح کی اچھی سی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔